نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں۔ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں اور کیسے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہمسائے کا مطلب کیا ہے۔ ہمسائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائے میں رہنے والا، جیسے کوئی مسافر سفر کر رہا ہو یا دو مسافر سفر کر رہے ہوں تو راستے میں کوئی تھکاوٹ ان کو ہو جائے تو تھکاوٹ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں چھاؤں میں، تو انہی کو کہیں گے کہ ایک سائے میں بیٹھے ہیں، انہی کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے بارے میں حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد یہ فرمایا کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ والدین کے اوپر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے ہمسائے۔ ہمارا موضوع ہمسایوں کے بارے میں ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا قریب کے ہمسائے کا خیال کریں، ہمسایوں کا، اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس لیے ہمیں بھی درس دیا گیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، کبھی ان کو ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہوں، کبھی ان کو کوئی مشکل پڑے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ آگے حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، تو مجھے تکلیف دیتے ہیں لوگ، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے وہ دیتا ہے جو میرا قریب کا ہمسایہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا کہ آپ جاؤ کہ اعلان کرو۔ اعلان کیا کرو؟ مسجد میں جا کے اعلان کرو کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں۔ اور وہ صحابہ کرام چلے گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے اعلان کرنے لگے کہ بے شک 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ سیدھی سائڈ پہ بھی اگر 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، الٹی سائڈ پہ 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، آگے 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں، اور پیچھے والی سائڈ پہ 40 گھر ہوں وہ بھی ہمسائے ہیں۔ سب سے قریب کا ہمسایہ وہ ہے جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے، وہ قریب کا ہمسایہ۔ دوسرا قریب کا ہمسایہ وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، تو وہ سب سے ہمارا قریب کا ہمسایہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 40 گھر تک ہمسائے ہیں، اعلان کرنے لگے، اور آگے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے تکلیف دینا، دوسرا اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، اس کا ہمسایہ بھی خوف زدہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کبھی مجھے بھی یہ تکلیف دے دے۔ صرف خوف زدہ کرنے کا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔